باوقار لائق صد تکریم علماء اہل سنت، حاضرین بزم، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فاتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولان العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسے مقتدر علماء اہل سنت کے جلوہ میں اور ان کی محفل میں اور ان کے سامنے بولنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور یہ میرے لیے بڑی اعجاز کی بات ہے کہ ان کے ذریعے سے میری اصلاح بھی ہوتی رہیں گی اور حوصلہ بھی ملتا رہے گا۔ کچھ لمحے کے لیے آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں آپ لوگوں تک جیلانی مشن کے حوالے سے پہنچاؤں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف شہر یاول میں ہر محلے میں ہفتہ واری پروگرام یہ چلتا ہے، لیکن الحمدللہ جب آپ یاول سے نکل کر باہر دیکھیں گے تو صرف یاول ہی نہیں بلکہ پورے خاندیش میں، اور خاندیش ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹرا میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے ہندوستان میں آج حضور جیلانی میاں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہمارے بہار و بنگال کے وہ گاؤں جہاں پر دوسرے پیر اور علماء جانے کو قطراتے ہیں، ایسے ایسے گاؤں میں الحمدللہ سیسا قبلہ تشریف لے گئے اور اپنے فیضان سے گاؤں والوں کو مالا مال کیا۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہ جو آپ علماء اکرام کا قافلہ دیکھ رہے ہیں ہر ہفتہ آپ کے سامنے تیار رہتے آنے کے لیے، اور وہی پیغام جو جیلانی میاں قبلہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں بس ان علماء کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ علماء اکرام کے دامن سے جڑے رہیں گے، ہر پروگرام میں آپ شامل ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ضرور بالضرور فیضانی میاں کے جیلانی میاں کے فیضان سے آپ مالا مال ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ دل کی اتاہ گہرائیوں سے جیلانی میاں کے دامن اقدس سے آپ کو جڑے رہنا ہے، اور دل کے اتاہ گہرائیوں سے ان کو ماننا اور تسلیم کر لینا ہے کہ بس
ان کے دامن سے اگر ہم جڑ گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ بس اسی چیز کو اپنے ذہنوں میں سینوں میں رکھیے اور دو چار بات مجھ غریب سے سنتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آپ کو سب کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور کائنات کی ہر شے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں محو ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتی نظر آ رہی ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھ لیں، آپ جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، 18,000 مخلوقات میں سے آپ جس مخلوق کو بھی دیکھ لیں، قرآن تو کہتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس کی پاکی، اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ یعنی ہر شے اس کے ذکر میں، اس کی پاکی بیان کرنے میں، اس کی تسبیح میں ہر شے جٹی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے جس کے تعلق سے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جسے اپنی بندگی کے لیے خاص کر دیا، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے فرشتے کم نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے کہ کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، کوئی قاعدہ میں ہے تو قیامت تک قاعدہ میں رہیں گے، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ کمی نہیں ہے، مگر اللہ نے چنا تو انسان کو چنا، اللہ نے چنا تو اپنی بندگی کے لیے انسان کو خاص کیا، اور کہا کہ انسان ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج تمہارے سر پر رکھا، کرامت کے تاج کو تمہارے سر پر رکھ کر صرف اتنا کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پاکی بڑائی بیان کروانے کے لیے۔ اے انسان، جب تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر آج کا انسان اللہ کی بندگی اور طاعت کو بالائے طاق رکھ کر کے ان دنیا کی رنگ رلیوں میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے، اس قدر محو ہو چکا ہے کہ اس خالق کو فراموش کر رہا ہے، فراموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس رازق کو فراموش کرتا نظر آ رہا ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ ساری کائنات بلکہ پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے۔ آج انسان اپنے اس خالق، اس رازق کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ حضرات، جیلانی مشن کے حوالے جو ہمارا پروگرام چلتا الحمدللہ، الگ الگ موضوعات پر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے باتیں چلتی ہیں۔ مجھے یہاں کے حالات تھوڑے بہت معلوم ہیں، میں نے چاہا کہ میں نماز کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرتا چلوں۔ یہ کیوں سجدہ کر لے رہا بار بار آپ کی عظمتوں کے آگے تعظیم کے لیے جھک جا رہا ہوں، وہ شرمندگی سے جھک جا رہا ہے، نہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام کر رہا ہے۔ سلام کرنا تھا کیا، بس ہلکا سے بند ہو جائے گا، بس ہو جائے گا، بس محبت میں پاسی بھی نہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ نے انسان کو، حضرت انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نا، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آذان ہو رہی ہے مگر ہم غافل، نماز سے دور ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ آج لوگ سوچتے ہیں بھائی کہ چلو ٹھیک ہے، جب موقع ملے گا تو پڑھ لیں گے، اور نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔
جو نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا ہے، جو نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا ہے، عصر کی نماز کو مغرب میں، ظہر کی عصر میں، مغرب کی عشاء میں پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، وہ پڑھتا تو ہے مگر قضا کر کے پڑھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غے جو جہنم کے ایک وادی ہے، اور ایسی وادی ہے کہ اس وادی کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس وادی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل فرمائے گا۔ قرآن کہتا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف آئے، اضاعوا الصلاۃ، جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ آج نمازوں کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں نا، نمازوں کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں نا، ایک بار حی علی الصلاۃ کی آواز پہ لبیک نہ کہنے والے، ایک بار نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والے، ان کے تعلق سے یہ حکم ہے۔ جو پانچوں وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گول کر جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ ابو جہل کے صف میں ابی بن خلف کے صف میں، دشمنان خدا کے صف میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ان لوگوں کے دشمنان خدا کے صف میں ہوگا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتے ہیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا کہ ایک عورت آئی سرکار کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور زنا کے بعد جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے، سرکار مجھ پر حد جاری فرما دے۔ یہی ایک واقعہ امام ذہبی نے بھی نقل کیا، امام حجر اسقلانی بھی نقل کیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، مگر میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں سیم وہی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کیا ہے۔ وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہوا، میرا شوہر باہر گیا ہوا تھا، مجھ سے زنا ہوا، زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا ہے، سرکار حد جاری فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو شادی شدہ ہے، اس لیے سزا یہ ہے کہ رجم ہو، سنگسار جسے کہا جاتا ہے، رجم کیا جائے، اور بچے کو قتل کیا ہے تو قصاص قتل کا قتل ہے، اور جو بھی دنیاوی و اخروی جو بھی وعیدیں تھی سرکار نے بیان کی، اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد جو خاص بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ کہ حد جاری کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے عورت تو اس قدر دوڑتی ہوئی آئی، اس قدر ہانپتی ہوئی آئی، مجھے ایسا لگا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ زنا ایک طرف، زنا کے بعد بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دینا ایک طرف، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو دوڑتی ہوئی آئی، تو ہانپتی ہوئی آئی، مجھے ایسا لگا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ پتہ یہ چلا نماز کا قضا کر دینا زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، نماز کو چھوڑ دینا قتل کرنے سے زیادہ برا ہے، نماز کو چھوڑ دینا سود کھانے سے زیادہ برا ہے، نماز کو چھوڑ دینا ڈاکہ ڈالنے سے زیادہ برا ہے۔ آج لوگ کوئی ڈاکہ ڈال دے تو اسے سر عام قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، کوئی چوری کرے اسے سر عام مارنے کی بات کرتے ہیں، کوئی کسی کو ستائے اسے سر عام مارنے کی بات کرتے ہیں، مگر ہر گھر کو دیکھا جائے آپ باپ بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے۔ ارے کوئی زنا کرے سر بازار اسے قتل کرنا چاہو مگر نماز کو چھوڑ دینا یہ زنا سے زیادہ برا ہے۔ تمہارے بیٹے تمہارے گھر میں رہ کر کے نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، کیا تم نے کبھی اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا یہ نماز کو چھوڑ دینا، یہ نماز کو ترک کر دینا، یہ شریعت کو بالائے طاق رکھ دینا اس زنا سے زیادہ برا ہے؟ اے بیٹے اب بھی توبہ کر لے، آ اور اپنے رب کی بارگاہ اپنے جبین نیاز کو جھکا دے۔ کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ
कैसी बातें होती है, ऐसी नहीं होती। जबकि नमाज को छोड़ दे, अल्लाह अकबर, नमाज का तर्क कर देना, लेकिन नमाज का छोड़ दिया तो बहुत दूर की बात मैं अर्ज कर रहा था कि जो नमाज को कज़ा करते हैं, यानी ज़ोहर की असर में पढ़ते हैं, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवात फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। कुरान की इस आयत के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, इस आयत से मुराद ये है अज़ाउस सलात, नमाज को ज़ाय कर देना। इससे मुराद ये है कि जो नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं, फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, उसके लिए जहन्नम की सबसे दहकती वादी है। और इमाम ताबईन हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो खुद फरमाते हैं कि अदाउस सलात से मुराद यहाँ पर यह है जो नमाज को छोड़ देते हैं वो लोग नहीं, जो नमाज को कज़ा करके पढ़ते हैं उनके हवाले से है। जो नमाज को पढ़े मगर कज़ा करके पढ़े वो जहन्नम की सबसे दहकती वादी में जाने वाला है। तो जो नमाज को छोड़ दे रहा है उसका ठिकाना कहाँ होगा, उसका ठिकाना कहाँ होगा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अपनी किताब में, अल्लाहु अकबर, के किताबुल कबाइर के अंदर इमाम ज़हबी नकल फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि एक शख्स अपनी बहन के इंतकाल में, जब उनकी बहन इंतकाल कर गई तो अपनी बहन के इंतकाल में दफन करने के बाद वापस घर को पलटा, मगर कोई चीज़ उसकी कब्र में रह गई थी जो बड़ी कीमती थी। वापस पलटा और जाने के बाद कब्र को खोलना चाहा तो क्या देखा कि उसकी बहन की कब्र में अंगारे ही अंगारे हैं, आग भरा हुआ है। अल्लाह अकबर, वो वापस पलटा, अपनी माँ के पास आया। मेरी माँ और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ आप भी सुने, आज हाल ये है मर्द जाए नमाज को, औरतें सोचती है नमाज हम पर थोड़ी है, हम पर फल थोड़ी है, हमारे बच्चे हैं, खाना पकाना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चे पेशाब कर देते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। ये उज़्र मेरी माँ और बहनों क़यामत में न चलेगा, ये उज़्र शरई नहीं है। अगर तुमने जानबूझ करके नमाज को छोड़ा है तो जिस तरीके से मर्द के लिए अजाब है उसी तरीके से औरत के लिए भी अजाब है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अगर आप सुन रहे हैं तो दिल के कानों से मेरी इन बातों को अपने सीने में, अपने दिल में उतारने की कोशिश करें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये जिलानी मिशन आप तक पैगाम पहुंचा रहा है, ये जिलानी मिशन आपकी सलाह के कोशा है। ये जिलानी मिशन इसकी जो है इसका काम सिर्फ ये है कि लोगों तक इस्लाम की दावत जाए, लोगों तक दीन की दावत जाए, और लोग जो गुनाहों के दलदल में अपने आप को फंसा चुके हैं वहां से निकल करके सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो शख्स आकर के अपनी माँ से कहता, अम्मी जान मुझे बताओ मेरी बहन का गुनाह क्या था, क्या बदआमलिया थी मेरी बहन की। कहा बेटा ऐसा क्यों पूछ रहे हो। कहा अम्मी जान जब मैं कब्र में गया, जब मैं कब्रिस्तान गया और अपनी बहन के कब्र को खोला तो मैंने देखा कि मेरी बहन के कब्र में अंगारे थे, जहन्नम के आग दहक रहे थे, मेरी बहन उस आग में तड़प रही थी। अम्मी जान बताओ कि क्या बदआमलिया थी मेरी बहन की। तो उसकी माँ कहती है बेटा बात तो कुछ नहीं थी तेरी बहन के अंदर, बस एक कमी थी, बस एक कमी थी, और वो कमी ये कि तुम्हारी बहन नमाज तो पढ़ती थी मगर सुस्ती के साथ नमाज पढ़ती थी, यानी कज़ा करके पढ़ती थी। ज़ोहर की असर में पढ़ती थी, असर की मगरिब में पढ़ती थी, सुस्ती नमाज में करती थी। अल्लाह अकबर। एक औरत अगर नमाज तो पढ़े मगर नमाज में सुस्ती करे, उस नमाज में सुस्ती करने की बिना पर अगर जहन्नम के अंगारे, जहन्नम के शोले उसकी कब्र में दहक सकते हैं, तो जो जानबूझकर सिरे से नमाज छोड़ दे रहा हो उसकी कब्र का हाल क्या होगा, उसके कब्र का हाल क्या होगा। आज तो हम बड़े आराम से सोते रहते हैं, बड़े आराम से सोते रहते हैं। आज आलम यह है कि किसी को नमाज के लिए बोल दे आप तो क्या हजरत जब देखो तो नमाज की बात करते हो तुम हजरत, कोई दुनियावी बात भी कर दिया करो। ये दुनिया चकल्लसबाजी वाली दुनिया है, थोड़ी चकल्लसबाजी, हंसी मजाक मजा भी होनी चाहिए। आप जब देखो नमाज की बात करते हैं। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब हमला हुआ जिसमें से खून टपक रहा था,
مگر ایسے عالم میں بھی غشی تاری ہوتی تھی، آ کر جگائے تھے، حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، کہتے ہاں ہاں نماز کبھی معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ آج کوئی بیمار ہو جائے، آپ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لیا کرو تھوڑا سا، تو دوسرے بولتے ہیں جو چائے سے دا پیالی گرم، وہ کہتے ہیں کیا حضرت تم آرام کر دو، اس کو بیمار ہے وہ، ہاں آرام کر دو، تم جب دیکھو تو باتیں کر دو، ارے آرام کر دو ابھی بیمار ہے، اچھا بیمار ہے تو نماز فرض نہیں ہے کیا؟ ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، ارے اشارے سے پڑھے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں کس سوچ میں ڈوبے ہو، دھیان کس کا ہے؟ ہاں آج حال کیا ہو گیا ہے، آج نماز کو بالائے طاق رکھ دے رہے ہیں، نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، نماز ہی کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آج دیکھیں، آج نفاق والا معاملہ، اللہ اکبر، نفاق والا معاملہ، بچہ سو رہا ہے 12 سال کا، 15 سال کا، 14 سال کا، ماں بھی نہیں بولتی کہ بیٹا نماز کو جا، اٹھ جا بیٹا، فجر کے وقت اٹھ جا بیٹا، نہیں بولتی، کیوں؟ آرام کرنے دو، کیا بولتے ہیں؟ ہاں لڑکا ناراض ہو جائے گا، ہاں نماز نہیں، آرام، لڑکا ہمارا ناراض ہو جائے گا۔ اور 4 سال کا بچہ ہے، اٹھ رے بابا، اے اٹھ 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 جلدی اٹھ، کیوں؟ اسکول جانا ہے، ہاں اسکول جانا ہے، اگر اسکول نہیں جائے گا زندگی برباد ہو جائے گی، لوگ نکما کہیں گے، پیسہ کیسے کمائے گا، بنگلہ کیسے دے گا، پڑھے گا نہیں تو جو ہے نوکری کیسے ملے گی، ارے نوکری اچھی نہیں ملے گی تو چھوکری اچھی کیسے ملے گی، پڑھ لے بیٹا پڑھ لے، دیکھ لوگ تجھے نکما کہیں گے، آوارہ کہیں گے۔ آپ چھوٹے سے 4 سال یا 5 سال کے بچے کو اس پر تمہیں رحم نہیں آتا، مگر 12 سال کا 15 سال کا کڑیل جوان سو رہا ہے تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضگی کون مول لے گا؟ دنیا کی خاطر، دنیا کی جاہ و جلال کی خاطر، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے مال و متاع کے لیے اپنے 4 سے 5 سال کے بچے کو تم ٹھنڈی کے اس کڑک موسم میں اپنے بچے کو جگاتے ہو، مگر وہ 12 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا، وہ 20 سال کا وہ کڑیل جوان سو رہا ہے مگر اسے جگاتے نہیں۔ کیا تمہیں پتا نہیں آج تم جس بچے کی، جس اولاد کی محبت کی خاطر اسے جگاتے نہیں، کل میدان محشر میں وہی بچہ تمہارا گریبان تھامے گا اور کہے گا اے ابا جان، اے ابا جان، آپ نے مجھے دنیا کی تعلیم تو دی تھی، آپ نے مجھے دنیا کے تعلق سے بتایا تو تھا، آپ نے مجھے دنیا کے بارے میں سمجھایا تو تھا، مگر آپ نے مجھے آخرت کے بارے میں نہیں سمجھایا تھا، آخرت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، آخرت کے تعلق سے آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا۔ اے ابا جان اگر آپ مجھے آخرت کی تعلیم دیتے، اے ابا جان اگر آپ مجھے نمازوں کی تلقین کرتے، اے ابا جان اگر آپ مجھے نمازوں کو انگلی پکڑ کر لے کر کے جاتے تو اے ابا جان آج مجھے ذلیل نہ ہونا پڑتا، آج مجھے رسوا نہ ہونا پڑتا، آج مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا کل میدان محشر میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں لکھا ہے کہ بے نمازی کے حوالے سے دروازے پر لکھ دیا جائے گا یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج حال ہمارا کیا ہے؟ آج چھوٹا سا بچہ ہے، اسے جگائیں گے، اسکول لے کر کے جانا ہے، اسے اسکول بھیجنا، اسے اچھی تعلیم، اچھی ڈگریاں اسے دلانی ہے، مگر اسی بچے کو ہم حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے، اسی بچے کو ہم نماز کی طرف لے کر کے جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ بچہ پڑھ کر کے آیا اسکول سے، فکر ہے باپ کو، فوراً بیٹا جا ٹیوشن سے آیا بیٹا دودھ پی لے، سو جا، عشاء کی نماز نہیں بیٹا سو جا، آرام کرنا ہے، صبح ارلی مارننگ آپ کو جگنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، آپ کو اسکول کے لے جانا ہے، اسکول جانے کے دیر ہو جائے گی، اس لیے بیٹا جلدی سو جا، آنکھ کھلے گی جلدی تو جلدی اسکول جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے اہتمام بچے کی لائف کو، بچے کی دنیاوی زندگی کو بنانے کے کرتے ہیں، مگر کیا کبھی آپ نے اپنے بچے کے آخرت کے بارے میں سوچا کہ آج جس بچے کو آپ نماز کے جگاتے نہیں، نماز کی تلقین نہیں کرتے، مدرسے کی
کی تلقین نہیں کرتے, مدرسہ جانے کے لیے جس بچے کے پیچھے نہیں لگتے, کل یہی بچہ قیامت کے میدان میں آپ کا گریبان تھامے گا اور کہے گا اے ابا جان آپ نے مجھے دنیاوی تعلیم تو دی, آپ نے مجھے دنیا میں شانہ بشانہ چلنے کا سلیقہ تو بتایا, لیکن جہنم کے تعلق سے کبھی نہیں ڈرایا, لیکن آپ نے جنت کے حوالے سے کبھی نہیں بتایا, کبھی آپ نے نماز کے تعلق سے نہیں کہا, کبھی آپ نے عربی مدرسہ کے حوالے سے نہیں کہا, کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے نہیں کہا. اللہ اکبر. پھر عالم یہ ہوگا کہ وہ بچہ آپ کے گریبان تھام کر کے اس بچے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جب اپنے بچے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں تو کم سے کم اپنے بچے کی آخرت کے لیے بھی اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ خود نمازی ہوں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جبکہ آپ خود نمازی ہوں, ورنہ آپ کہیں گے بیٹا جو نماز کو, تو بیٹا بولے گا ابا تم تو پڑھتے نہیں. اگر اس میں سب کچھ ملتا, نماز میں سب کچھ اگر ہے تو آپ پھر کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں جہاں پہ نفع والی بات آتی ہے فوراً آپ پہنچ جاتے ہیں, فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر نماز میں فائدہ ہے, نماز میں اگر فائدہ ہے تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کسی نے کہا کہ خود کو پابند شریعت کیجئے, دوسروں کو پھر نصیحت کیجئے, ہے نا. تو پہلے آپ نمازی بنے, کان کھول کر سن لیں, نماز فرض ہے. فرض نماز کیا ہے؟ فرض ہے نا. جب فرض ہے تو ادا کرنا ہے, جب فرض ہے تو ادا کرنا ہے. اگر آپ فرض کو چھوڑیں گے, اللہ کا حکم ہے, چھوڑیں گے تو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے, اللہ کے حکم کو نہ مانے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. ہاں, پھر اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. بلکہ کہا گیا روز محشر کے جاں گداز بود اولی ای پرشش نماز بود. سب سے پہلے قیامت کے دن یہی سوال ہوگا, نماز. اگر نماز میں آدمی کامیاب ہے تو پھر سارے مسئلے حل ہیں. ہاں, سارے مسئلے حل ہیں. اگر نماز میں, اچھا ایک بات اور, اگر نماز میں آدمی پکڑا گیا تو پھر مشکل ہی مشکل ہے. اب ایک نوجوانوں کے اندر بات آتی ہے بار بار اس کو, کہتے ہیں وہ کچھ تو دکھتا ہے نہیں, تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں, کچھ سکون تو ملتا نہیں ہے. ایک سوال ہوتا ہے بار بار, ہے نا. آپس میں لوگ نوجوان لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, بھئی دوسری چیزیں ہیں فٹافٹ اس کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے. نماز کے حوالے کہتے ہیں نماز ایک ایسی اہم چیز ہے کہ ہر پریشانی کا حل ہے اس میں. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے, منع کرتی ہے نا. تو جب منع کرتی ہے تو پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, سکون ہی نہیں ملتا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے نماز میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے نماز کا جسم اور ایک ہے نماز کی روح. ٹھیک ہے, ایک ہے نماز کا جس کو کہتے ہیں سب لوگ بیٹھے فزیکل فارم, ہے نا, نماز کا جسم, اور ایک ہے نماز کی اسپریچل فارم, ہے نا. یہ کہتے ہیں نا بھائی, نماز کی روح, ہے نا. ایک نماز کا جسم اور ایک نماز کی روح. جب ان دونوں کے اجتماع کے ساتھ, ان دونوں کو جمع کر کے, ان دونوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے, وہ نماز یقیناً آپ کو ہر پریشانی سے, ہر بلا سے, ہر مصیبت سے بچائے گی, ہر برائی سے بچائیں گی. وہ نماز محافظت اسی وقت کرے گی جبکہ آپ نماز کے جسم اور نماز کی روح کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے. نماز کا جسم ہے کیا؟ نماز کا جسم ہے کیا؟ نماز کا جسم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اور سرکار کے سنت کے مطابق سرکار نے جس طریقے سے رکوع کیا, قاعدہ کیا, سجدہ کیا, اسی انداز سے نماز پڑھنا, ہے نا. نماز کے جسم کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, ایک تو یہ حصہ اور ایک حصہ کے قرأت بالکل درست ہو, صحیح تلفظ, صحیح مخارج کے ساتھ
آپ نماز پڑھیں، ہے نا؟ تو نماز کا جسم یہ ہے، اور نماز کی روح خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، بالکل اس طریقے سے کہ دنیا کو بھلا دو اور یہ سوچو کہ ہم سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، بالکل حضور قلب کے ساتھ، اس طریقے سے، کیونکہ یہ نماز کی روح ہے۔ جب آپ اس انداز سے کہ نماز کا جسم اور نماز کی روح ان دونوں کو جمع کر کے اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن جب آپ نماز پڑھیں گے پھر وہ نماز آپ کو ہر برائی سے روکے گی، ہر بے حیائی سے روکے گی، ہر بری باتوں سے روکے گی، بلکہ ہر بلا اس نماز کے ذریعے سے ہر بلا ٹال دی جائے گی، ہر پریشانیاں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ شرط کیا ہے؟ نماز کا جسم اور نماز کی روح کے ساتھ نماز پڑھا جائے، ہے نا؟ آج عالم یہ ہے کہ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بارہا بتاتے رہتے علماء اکرام کہ بھائی آؤ سیکھو ہم سے، آؤ ہم سے سیکھو، ہے نا؟ مگر ہمارے یہاں کیا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم کون ویسٹ کرے گا، ہے نا؟ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ جیسے پڑھ رہے ہیں وہ کہتے کہ اللہ معاف کرے گا، ہے نا؟ ایک یہ بات آتی ہے بھائی اللہ معاف کرے گا، بھائی اللہ معاف کرنے پہ آئے تو آپ کچھ بھی نہ کرو، چاہے تو معاف کر دے وہ، بھائی اس کی مرضی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا مگر تو نے معاف کر دیا، اس کے اتنے گناہ تھے مگر تو نے معاف کر دیا، کوئی کہہ سکتا ہے کیا؟ کوئی دم مار سکتا ہے کیا؟ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے بے حساب بخش دے، جسے چاہے ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر پکڑ لے، اس کی مرضی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی روک سکتا، کوئی ٹوک سکتا نہیں، مگر اللہ نے ایک دستور دیا ہے، اللہ نے ایک دستور دیا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، تم گناہ سے بچو گے میں تمہیں معاف کروں گا، نیک عمل کرو گے جنت عطا کروں گا، برے کام کرو گے تو جہنم بھی ہے کہ نہیں؟ تو ایک دستور ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا کہ بھائی اللہ معاف کرے گا۔ تو اس چیز اگر اللہ معاف کرے گا یہ چیز سبھی سوچ لیں تو پھر نماز کس لیے ہے؟ ہاں بھائی روزہ کس لیے ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین ہو کہ اللہ معاف کرے گا، پھر نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، کھاؤ پیو دنیا سے چلے جاؤ۔ ہاں بھائی آپ لوگ توجہ ادھر دیجیے، آپ لوگ حضرت آئے ماشاءاللہ، توجہ ادھر دیجیے۔ ہاں بھائی پھر کیا ہے؟ کھاؤ پیو دنیا سے چلے جاؤ، ہے نا؟ یہ حال ہوگا نا پھر؟ لیکن نہیں میرے دوست، پھر جنت کیوں، جہنم کیوں، یہ سب چیزیں کیوں؟ پھر کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج لوگ ایک بات بھائی اللہ معاف کرے گا، نہیں، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، یہ کام کر لو اور کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ ضرور معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے علماء اکرام بتاتے رہتے ہیں آؤ بھائی ہم سے سیکھو، مگر ہم ہیں نماز کا طریقہ ہمیں نہیں آتا مگر ہم سیکھنے نہیں جائیں گے، قرأت ہماری درست نہیں ہے مگر ہم سیکھنے، حضرت وہ بڑے ہو گئے، داڑھی بھی آ گئی، اب دو چار بچے ہو گئے، حضرت شرم آ رہی، اب کہاں سیکھنے جائیں؟ اچھا صحابہ کرام بوڑھے بوڑھے ہو گئے تھے مگر پتوں پر، ہڈیوں پر، چھالوں پر لکھ لکھ کے جو ہے آپ نے سیکھا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس کاغذ ہے، قلم ہے، دوات ہے، حضرت قریب میں ہے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، شرم آتی ہے ہم کو، یہ سب کرنے میں شرم آتی ہے، مگر دوسرے کام کرنے میں، ادھر گلی میں جا کے جھانک تاک جھانک کرنے میں، اس میں شرم نہیں آتی، اس میں ہم لوگ بے شرم بن جاتے ہیں۔ ہاں ہمارا حال آج ایسا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ سیکھیے، ہے نا، اپنے نماز کی اصلاح کیجئے، نماز کا جو جسم ہے، جو اس کے ارکان ہے، تعدیل ارکان ہے، اور رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، ان تمام چیزوں کو کیسے ادا کرنا، ان کی تسبیحات ہے، جو تسبیحات جو مخارج ہیں اس کو سیکھیے، صحیح انداز سے تسبیح پڑھیے اور صحیح طریقے سے سنت رسول کے مطابق آپ نماز پڑھیے، اور ساتھ ہی ساتھ خشوع و خضوع کو اپنے نگاہوں کے ساتھ، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ آپ نماز پڑھیے، انشاءاللہ الرحمن دیکھیے ایسی نماز سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ ایک وقت کی بھی نماز قضا ہو جائے تو آپ کی آنکھیں بھی روئیں گی اور آپ کا دل بھی روئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھوں میں پانی آ گیا، کسی نے کہا کہ حضرت یہ ٹھیک تو ہو جائے گا،
مگر کچھ ٹائم کی نماز آپ کی چلی جائے گی. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. میری آنکھیں اسی طریقے سے پاری جا جا کر کے اندھی ہو جو ہے آنکھیں اندھی ہو جائے, میں اندھا ہو جاؤں, یہ چلے گا, مگر ایک وقت کی نماز قضا ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے میرے آقا سے سنا ہے, سرکار فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ ان سے ناراض ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں جس سے خدا ناراض ہو, جس سے خدا ناراض ہو. آج اگر باپ ناراض ہو جائے تو بیٹے کی انٹری نہیں ہے گھر پہ, بیٹے کی انٹری گھر پہ نہیں ہے. کوئی گاؤں کا بڑا ناراض ہو جائے تو شہر بدر کر دیا جاتا ہے, گاؤں سے باہر بھٹک رہا ہے آدمی. مگر وہ خدا جو سب کا خدا ہے, جو سب کا پیدا کرنے والا ہے, جو سب کا خالق ہے, جو سب کا رازق ہے, بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جس سے خدا ناراض ہو, اب آپ بتاؤ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. آنکھیں بہری بہ جائے لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے. جسے نماز سے محبت ہو جاتی ہے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ دو اہل دل ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. تو راستے میں ایک نے ایک سے کہا کہ میں نے سنا کہ آج حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا انتقال ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہے, ان سے ملنے آ رہے تھے مگر ان کا انتقال ہو گیا. تو دوسرے نے کہا تمہیں کیسے معلوم چلا, خبر کیسے ہوئی کہ ان کا انتقال ابھی تک پہنچے نہیں وہاں تک. تو کہا کہ میں نے دو بلیوں کو بات کرتے ہوئے سنا, وہ کہہ رہی تھی کہ آج شیخ شبلی کا انتقال ہو گیا ہے. بڑے افسوس کرنے لگے مگر دل میں سوچا کہ یار اتنی دور سے آئے ہیں, اب قریب پہنچ گئے, چلو کم سے کم ان کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں. جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ تو زندہ ہیں. شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ ہیں. پوچھا حضور ماجرا کیا ہے؟ ہم نے تو بلیوں سے سنا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن آپ تو زندہ ہیں. آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تہجد کی نماز قضا ہو گئی تو آسمان دنیا میں ندا کر دی گئی کہ شبلی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت کی تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو آسمان میں ندا کر دی جاتی ہے. اہل دل کا, اہل دل والوں کا, اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے. مگر آج ہماری 5 وقت کی فرض نمازیں قضا ہے مگر ہمیں کوئی احساس نہیں, ہمیں کوئی احساس, کوئی اس کا پاس نہیں ہے ہمیں. اے لوگو نمازوں کی پابندی کرو, نماز کو ان کے وقتوں پہ ادا کرو. انشاءاللہ آپ دیکھنا نمازوں کی بدولت ایک ایسا انقلاب پیدا ہوگا, ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ آپ کے گھر کی تمام تر نحوستیں, تمام تر بلائیں, تمام تر پریشانیاں آپ کے گھر کی ختم ہوتی نظر آئیں گی. بس شرط یہ ہے حضور قلب کے ساتھ, صدق دل سے, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ایسی خوشحالی معاشرے میں پیدا ہوگی, ایسی خوشحالی آئے گی کہ لوگ کہتے نظر آئیں گے بے شک آج جو کچھ بھی بہاریں ہیں وہ نماز کے ذریعے, نماز کے وجہ سے ہے. نماز سے پیار تو ہونا پہلے, نماز سے پیار تو پیار کے جو پہلے ہم نماز کو سمجھیں. میں عرض کرتا نماز کا ایک جسم ہے, نماز کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. آپ کوئی ایک باڈی گارڈ رکھیں اپنے گھر پہ, اب وہ بہت ہی کمزور ہے, نحیف ہے, بالکل دم چلنے پھرنے قابل نہیں ہے, اس میں روح بھی نہیں ہے, مردہ ہے. اب کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے اور آپ اس سے کہہ رہے کہ کسی سے کہہ رہے کہ بھائی یہ اس کو باڈی گارڈ رکھا ہوں میں, یہ تو میری مدد ہی نہیں کر رہا, کوئی حملہ کر رہا مجھ پہ تو بچا نہیں رہا ہے. تو وہ جو دماغ والا آدمی, عقل والا, وہ کہے گا تو پاگل ہے کیا, وہ پہلے ہی سے کمزور ہے, پھر مردہ بھی ہے, وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا. ایک اور کہ بھائی آدمی بالکل تندرست ہے, مضبوط ہے, پہلوان ہے, ہٹا کھٹا ہے, باڈی بلڈر ہے, باڈی بناتے ہیں نا آج کل نوجوان لوگ, بس خالی باڈی پہ یہ ایسے ایسے ایسا لگ رہا ہے, یہاں پہ لگا ایسے چلتا ہے آدمی, ایسے ہے ہی نہیں اس کے اندر, بالکل ایسے لگا یہاں پہ کھپچے لگا دیا, یہاں پہ کھپچے لگا دیا, ایسے چل رہا ہے آدمی دنیا والوں کو بتانے کے لیے. باڈی بلڈر آدمی ہے نا, ہوتا ہے. بناؤ باڈی, اچھی بات ہے, طاقت آنی چاہیے, مگر اس طاقت کو غلط کاموں میں صرف نہ کرو.
نیک کاموں میں صرف کرو. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی بالکل مضبوط ہے, طاقتور ہے, پہلوان ہے, مگر اس کے اندر روح ہی نہیں ہے. اب کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے, آپ بچا سکتا وہ؟ نہیں بچا سکتا, کیونکہ اس کے اندر روح ہی نہیں ہے. اچھا ایک آدمی ایسا ہے جس کو اپنے باڈی گارڈ رکھا ہے, اس کے اندر روح تو ہے مگر بہت ہی کمزور ہے, وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. اب کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے, آپ کہ بھئی ہم کو بچا لے رہا ہے, یہ میرا باڈی گارڈ ہے, تو کہیں گے ٹھیک ہے روح تو ہے اس کے اندر مگر طاقت ہی نہیں ہے, کمزور ہے, تو بچائے گا کیسے؟ طاقتور بھی ہونا, جسم بھی مضبوط ہونا اور روح بھی ہونا, تب جا کے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. نماز کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. نماز کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. میں نے جسم کے حوالے سے بیان کر دیا کہ جسم کیا ہے, اور روح کے حوالے سے بیان کر دیا کہ نماز کی روح کیا ہے. جب نماز کا جسم اور نماز کی روح دونوں ہی رہے, اب آپ نماز اسی پیرائے, اسی انداز سے, اس کے جماع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, ہر بلا دور ہوتی نظر آئے گی, ہر پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی, اور وہ نماز ہر بے حیائی سے, ہر بری باتوں سے, ہر برے کام سے آپ کو بچاتی نظر آئے گی. شرط یہ ہے کہ وہ جو نماز کا جسم اور نماز روح ہے اس کا سنگم ہو, اور اسی سنگم کے ساتھ آپ نماز ادا کریں, تب جا کے وہ نماز آپ کی محافظت کر پائے گی, تب جا کے وہ نماز آپ کو بے حیائیوں سے بچا پائے گی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر بے حیائی سے بچیں, ہر بری باتوں سے بچیں, ہر پریشانیوں سے ہم بچیں, ہر برائیوں سے بچیں, تو سب سے پہلے نماز کا جسم اور نماز کی روح, ان دونوں کے ساتھ آپ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ آپ اسی پیرائے میں ان دونوں کے ملاپ اور سنگم کے ساتھ آپ نماز پڑھتے رہیں گے. آپ دیکھنا آپ کو نماز سے ایسا پیار ہو جائے گا, ایسا پیار ہو جائے گا, ایسی محبت ہو جائے گی کہ سر کٹانا گوارا ہوگا لیکن نماز چھوڑنا گوارا. امام حسین کو آپ دیکھ لینا, کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر, تنے تنہا مدینے کا مظلوم مسافر, اللہ اکبر, مگر آخر وقت ہے تو کہا مجھے اپنے رب کے حضور جھک جانے دو. یہ درس ہے ہمارے لیے, یہ پیغام ہے کربلا کا ہمارے لیے, حسین کے ماننے والوں کے لیے. خالی تعزیہ بنا کر کے حسین حسین کہنے سے نہیں ہوتا. حضور جیلانی میاں نے اس دن فرمایا تھا نا, خالی اعلیٰ حضرت کو مت مانو, اعلیٰ حضرت کی بھی مانو. خالی حسین کو مت, خالی حسین 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 کہتے تو نہیں ہوگا. حسین اعظم نے جو کربلا کی سرزمین سے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر بھی عمل کرنا ہوگا. اخیر وقت ہے, اخیر وقت ہے, مگر اس وقت بھی سر کو سجدے میں جھکا اللہ اور پیغام دے رہے لوگوں دیکھو مدینے والوں گواہ رہنا, نماز میری قضا نہیں ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, اللہ نے جسم دیا ہے مضبوط, سب کچھ ہے, مگر اس کے باوجود حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے ہم کان موڑ لیتے ہیں, باتوں میں محو ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں, سوچتے ہیں کیا ہوگا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, ہے نا, یہی سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوست, جب روح قبض سے ان شریر سے پرواز کر جائے گی, جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے, اس وقت پھر دوبارہ اور دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا. کفے افسوس ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور یہ سوچو گے کاش پھر سے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں دنیا میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا, صرف اللہ 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 کروں گا. مگر اس وقت مہلت, اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ذرا زور سے بولے نا, کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ کریں گے, ہاتھ اٹھا کے بولے تو مجھے ذرا. بھائی بولنے والے تو بول دیتے ہیں, ہمارے خلیل بھائی یہاں پہ ہیں, وہ بھی بول دیتے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ہاں اٹھا دیتے مطلب اٹھوا دیتے ہیں, مطلب کہنے کا مطلب یہ تو ماشاءاللہ نمازی ہے بھائی, وہ نہیں کہہ رہا, مطلب اٹھوا دیتے ہیں. اب علماء کرام بھی کہتے ہیں نماز پڑھیں, ہاں پڑھیں انشاءاللہ, یہاں بس دھوم سے ہاتھ اٹھا دے اوپر. اور صبح کو دیکھو تو بس ہاتھ ایسے رہتا ہے, حضرت بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے, حضرت اٹھنے کا موقع نہیں, من نہیں کر رہا حضرت, ہے نا, ہو رہا ہے نا. تو ہاتھ اٹھا دینا کمال نہیں ہے,
ہاتھ جب اٹھایا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کیجئے. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری گلی سدھر جائے؟ سب کچھ چاہتے ہیں نا؟ میں کئی بار اس بات کو بولتا ہوں, سب کچھ چاہتے ہیں نا؟ چاہتے سب کو ہی ہے بس دلی میں, مگر اس کو عملی جامہ کوئی نہیں پہناتے. ہاں حضرت, اس کو کیا کرنا ہے بھئی, گھر میں اگر کوئی پریشانی ہو اس کا سولوشن کچھ نکالتے ہیں نا, مشورہ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو اگر معاشرے میں آپ کے محلے میں کوئی ایسی کچھ بات آ گئی ہے, لوگ نماز نہیں پڑھتے یا بچے مسجد کی طرف مدرسے کی طرف نہیں جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ لوگ بڑے لوگ کچھ مشورہ کیجئے. ہاں, ایک ٹیم بنائیے, لوگوں کو نماز پہ جگائیے, صبح کو بچوں کو مدرسے کے لیے عربی مدرسے میں بھیجیے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. خالی دل سے چاہیں گے تو تھوڑی کچھ ہوگا. ہاں, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, دیتا ہے نا, اللہ ہی دیتا ہے نا, رزق دینے والا ہے. اب کل سے کوئی بھائی محلے والے کہ اللہ رزق دے گا, گھر میں بیٹھے رہو آرام سے ہاتھ باندھ کے. ہاں بھائی, تو تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے نا. آدمی کمائے گا, جائے گا, کچھ لے کر کے آئے گا, تب جا کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کو, پریوار کو چلائے گا نا. اور گھر میں بیٹھا رہے نکما کی طرح, اور صبح اللہ دینے والا ہے تو ایسے ہاتھ بندے رہ جائیں گے اس کے. ہاں, بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے, مگر کسی ہیلے کسی بہانے سے اللہ دیتا ہے. ہاں, اور پھر محنت مزدوری, سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں محنت مزدوری کے. جو غریب لوگ ہیں, غریب طبقہ محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کے تو کیا کہنے. سبحان, میں نے جمعہ کو بیان کیا کہ ایک نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آیا, سرکار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں کھدرے پن ہے نا, کچھ چمڑے نکل گئے تھے, کھدرا پن تھا. سرکار نے اس کے ہاتھ کو لیا اور لینے کا بوسہ دیا میرے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ, سرکار نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا, اور سرکار نے فرمایا میں اس کے ہاتھ کو کیوں نہ چوموں جس سے اللہ پیار فرماتا ہے, اللہ محبت فرماتا ہے. یعنی جو بندہ مومن رزق حلال کے لیے, رزق حلال کے لیے, کسب معاش کے لیے جو بندہ مومن تکلیفیں اٹھاتا ہے, پریشانیاں جھیلتا ہے, اللہ اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے بندے کے ہاتھ کو مصطفیٰ بوسہ دے رہے, سبحان اللہ, جن کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے لوگ صحابہ ترستے تھے. وہ نبی ایک ایسے معمولی شخص جو رزق حلال کی تلاش میں سرگردہ رہتا تھا, اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے. تو بڑی بات ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ رزق حلال کی تلاش میں رہتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کیجیے. اور یہ چیز ایک نمبر عورتوں سے آئیں گے. ہماری مار بہنوں تقریر سنی, گھر میں گئی, بس ہو گیا. کل کو صبح کو گزر جاؤ, چل رہی گالی گلوچ, بہت دھماکہ دم. حضرت جائے تو کان بند کر کے جائے, اللہ اللہ اللہ, بس کرو بس کرو اماں, بس کرو, ہے نا. نمازوں سے کوئی مطلب نہیں, دین سے کوئی مطلب نہیں, مگر آپ دیکھو کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے, جیسے کہ اب کیا ہوتا ہے, وہ کیا بولتے اس کو کہ ہٹیلے بابا کا پانی یہاں نہیں گرا نا, نہیں, سرکار ناراض ہو جائیں گے. کھانا نہیں, کسی کو دینا مت, سرکار ناراض ہو جائیں گے. یہ سب کے لیے عورتوں کو بہت آگے رہتی ہے وہ, مگر جو فرائض ہے, جو فرض چیزیں ہیں, ان سے کوسوں دور ہے. تو اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو مرد کے ساتھ ساتھ ہماری ماں اور بہنیں سن رہے ہیں, وہ بھی آگے آئیں, اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو نماز کی تعلیم دیں, نماز کی تلقین کریں, قرآن پڑھانے کی کوشش کریں. آپ کے محلے میں کوئی ایسی عورت ہے جو قرآن اچھے سے پڑھ پاتی ہے, ان کو اپنے گھر میں لگا لیں, یا ایک گھر میں جو ہے 10-15 بچیاں ہوں, وہ آئیں اور روزانہ پڑھا کر کے جائیں. آپ کے محلے میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو صحیح طریقے سے, جزاک اللہ, جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھ پاتا ہے, تو اس کو بلا لیں, 10-15 بچے کی جگہ ملا لیں, وہ آ کر کے پڑھا کے جائے. جیسے کہ ہمارے دانش ہے ماشاءاللہ, اچھا پڑھاتا ہے بچہ ماشاءاللہ, تو ان کو لگا لیں. ایسے بچے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے بڑھائیں اور محلے میں کام کریں. یہ جیلانی مشن آپ کی اصلاح چاہتی ہے. جیلانی مشن کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں اسلامی ماحول ہو, ہم دیندار بن جائیں. یہ دنیا چند دن کی ہے, پھر ہم کو اس دنیا سے جانا ہے. جب جانا ہے تو کیا لے کر کے جائیں گے؟ پونجی ایسی ہو جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اس لیے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات
وقت ہو چلا ہے، میں خلیل بھائی سے کہوں گا کہ آپ بھی دو چار بات جو ہے بیان کر دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔